ہائے، میں ڈاکٹر خرم شوکت یوسف زئی۔ آج کی ویڈیو جو ہے کلاسک کار کلب کا جو شو لنڈی کوتل تورخم پہ ہوا تھا اس کے بارے میں ہے۔ تو ہم صبح صبح لنڈی کوتل کی طرف روانہ ہوئے اور تورخم پہ مچنی پوسٹ پہنچے، جہاں پہ سارے گیسٹ کا ویلکم فرنٹیئر کور نے کیا۔ فرنٹیئر کور گارڈینز آف دی خیبر پاس ہے اور اس کے پاس بارڈر یعنی ڈیورنڈ لائن کا پروٹیکشن کا ذمہ ہے۔ ڈیورنڈ لائن چونکہ ڈسپیوٹیڈ لائن ہے، اس لیے اس کو لائن کہتے ہیں، اس کو بارڈر نہیں کہتے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کا اس کے اوپر ابھی تک ڈسپیوٹ ہے۔ تو وہاں پہ مشنی پوسٹ پہ جو کمانڈانٹ فرنٹیئر کور کے تھے، جو خیبر رائفل کے کمانڈانٹ ہیں، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور ہمیں پوری بریفنگ دی خیبر پاس کے بارے میں، اس کی روڈز، تورخم بارڈر کے بارے میں۔ اس کے علاوہ جو پرانے زمانے میں جو ریلوے کا سسٹم تھا، جو 34 کلومیٹرز لانگ تھا، 34 مائلز تھا، تقریباً 50 کلومیٹر لمبا، جس میں 34 ٹنلز تھے، اور اس میں سے ٹرین 1920s میں یہاں پہ پہلی دفعہ آئی اور یہاں پہ آ کر یہ مچنی اور بعد میں بارڈر تک، لنڈی خانہ تک گئی۔ تو اس کے بارے میں بتایا، اور سب سے پہلا جو ٹرین تھا وہ وہاں پہ وکٹر بیلے جو اس کے انجینئر تھے، اس کی وائف لے کر آئی اور اس کی ڈاٹر بھی ساتھ تھی، یعنی ایک لیڈی نے چلائی۔ تو یہ ایک گلوریس پاسٹ ہے، اور چونکہ یہ ٹرین سسٹم جو ہے وہ ایک ورلڈ کا مارول ہے، انجینئرنگ کا ایک ایکسٹرا آرڈنری فیٹ ہے۔ تو ہمیں یہ ساری باتیں بہت اچھی لگیں، ہمیں وہ سرنگ بھی دور سے نظر آئے، اور اس کے علاوہ بل کھاتی ہوئی روڈ بھی نظر آئی، جو لائف لائن ہے افغانستان کی۔ یعنی افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کے پاس بندرگاہ نہیں ہے، سی کا ایکسیس نہیں ہے، اور اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن کنونشن، اس طرح کی کنٹریز کو جو نیبرنگ کنٹری ہے وہ راستہ دیتی ہے، اور وہ راستہ خیبر پاس کے تھرو ہے۔ اس کے علاوہ 3-4 اور بھی پاسز ہیں۔ تو خیبر پاس جو ہے خیبر پختونخوا کو کنیکٹ کرتی ہے افغانستان کے ساتھ۔ تو ریسنٹلی مرجر ہوا تھا، جو ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس، یعنی جو ایجنسیز تھے جو پہلے، اب ان کو ٹرائبل ڈسٹرکٹس کہا جاتا ہے، وہ مرجڈ ہو گئے ہیں آفٹر آلموسٹ 200 ایئرس کے بعد پختونخوا میں۔ تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کلاسک کار کلب نے یہ شو مچنی پوسٹ پہ لنڈی کوتل اور تورخم پہ منعقد کرایا، جس میں 50 سال سے پرانی گاڑیاں جیسے ووکس ویگن دی تھنگ، مورس منی اور ووکس ویگن، مرسیڈیز، اور کچھ 50 سال کے قریب پرانی ٹویوٹا کرولاز، ویلیز جیپ، یہ سب اس پہاڑی علاقے پہ پہنچ گئے۔ تقریباً 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ان گاڑیوں میں، اور وہاں کے لوگوں کو اس شو کا ٹیسٹ کرایا، کیونکہ یہ شو بیسکلی پشاور پہ منعقد ہو رہا تھا، لیکن اس کا یہ ایکسٹینشن تورخم اور مشنی پوسٹ پہ منعقد کرایا گیا، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، جو مہمان تھے اور جو وہاں کے رہنے والے تھے، ان کو بھی یہ صحت مند شوق کا پتہ چلے کہ کلاسک گاڑیاں رکھنا ایک طرح کا شوق، سپورٹس اور ہابی ہے۔ یہ 1960s کی مرسیڈیز آپ کو نظر آ رہی ہے جو وہاں پہ پہنچی، جو اس کی ٹیکنالوجی کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو 60s اور 70s کی پرانی گاڑیاں، برٹش، جرمن، سب نظر آئیں۔ تو لوگوں نے انجوائے کیا اور مچنی پوسٹ کی بریفنگ لی۔ اس کے بعد
ہمیں انوائٹ کیا گیا فار لنچ ایٹ دی کمشنرز ہاؤس ان لنڈی کوتل، جہاں پہ ہم گئے اور کھانا کھایا. وولکس ویگن دی تھنگ دنیا کی پہلی ایس یو ویز میں شامل ہے، برابر میں مورس منی ہے، دونوں آئیکانک گاڑیاں ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹل ہے جو دنیا کی سب سے بکنے والی گاڑی تھی. رینج روور جیپ بلا شبہ دنیا میں ٹیکنالوجی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. یہ سب گاڑیاں 50 سال سے پرانی تھیں. کرولا، وولکس ویگن جو سب سے بکنے والی گاڑی ہے، اس کا بھی کرولا نے اوورٹیک کیا ہے. وہ بھی اپنی 50 سالہ پرانی ماڈل کے ساتھ موجود تھی، along with BMW 319 جو وہاں پہ پہنچی. مرسیڈیز 1960s کی. تو اٹ واز ویل انجوائڈ. لوگوں کو ایک چینج لگا پہاڑیوں کے درمیان، ویلیز اور پہاڑیاں درمیان میں مشنی پوسٹ پہ یہ گاڑیاں. تو لوگوں نے ان گاڑیوں کو دیکھا جو پہلے پاکستان میں کامنلی استعمال کی جاتی تھیں، لیکن بعد میں جاپنیز گاڑیوں نے ان گاڑیوں کو اوورٹیک کیا، اور پاکستان پھر بعد میں صرف جاپنیز گاڑیاں یوز کرتی تھی. لیکن ان گاڑیوں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں برٹش، امریکن، جرمن، فرینچ گاڑیاں چلتی تھیں، جن کو بعد میں جاپنیز گاڑیوں نے، بیکاز وہ چیپر تھیں اور ریلائبل تھی جیسے یہ کرولا تھی، انہوں نے ان گاڑیوں کی سیل اوورٹیک کی اور اپنا مقام بنایا. تو اچھی گاڑی بنانا، پھر اس کے آفٹر سیلز یعنی 3S سروسز سے ٹویوٹا نے دنیا کو فتح کر لیا، جو اس وقت نمبر 1 کار مینوفیکچرر ہے دنیا میں. اور یہ اس کی 1973 اسپورٹس کوپے ماڈل تھا، جس میں جو ٹویوٹا اورنج کے نام سے بھی مشہور ہے. یہ وہ مرسیڈیز ہے جو پہلے پاکستان کے لوگ یوز کرتے تھے، 70s کا ماڈل ہے. تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو سی آل دیز کارز، اور بہت ہی مزہ آیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر گاڑی کتنی اچھی، ویل مینٹینڈ اور بہترین حالت میں ہے. بعد میں اس شو کے آرگنائزر سے ہماری گفتگو ہوئی اور بہت مزہ آیا. پھر ایک گروپ فوٹو بھی نکالی گئی جس میں سارے لوگ موجود تھے. پیچھے آپ کو مشنی پوسٹ کا گیٹ نظر آ رہا ہے، اور اس گروپ فوٹو میں جتنے بھی لوگ آئے تھے سب نے مل جل کر حصہ لیا، اور they had fun. اور امید ہے کہ اس طرح کی فیوچر کی ایونٹس بھی منعقد کیے جائیں گے ہر سال. 2021 کا ایونٹ بھی آئی ہوپ منعقد کیا جائے، اور 22 میں بھی. اور امید کرتے ہیں کہ اور بھی لوگ اس طرح کے اسپورٹس میں حصہ لیں اور ہابیز میں، اور وہ اس طرح کی گاڑیوں کو مینٹین کریں، پھر اس کو شوز میں لائیں، تاکہ ان کو بھی جو لو آف کارز اینڈ موٹرنگ کا چسکا ملے. تو اس خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ ٹو واچ دس ویڈیو. امید ہے کہ آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں گے. تھینک یو. خدا حافظ.